الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے لکھا کہ نظر بد کے تقاضے کے وقت بندہ دل کو یہ تسلی دیتا ہے کہ جس گناہ سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو اس کو کرنے سے کیا حاصل۔ تحریر فرمایا نہایت نافع اور مؤثر مراقبہ ہے، یعنی خیال جما لینا کہ بد نظری سے نفع تو کچھ نہیں، نقصان بہت ہے۔ اگر یہ اندر خیال جم جائے تو انشاءاللہ اس گناہ سے نجات مل سکتی ہے کہ بد نظری کر رہا ہوں، نفع تو کچھ نہیں اس گناہ سے، کیا پیسے زیادہ مل رہے ہیں، کیا سکون بڑھ رہا ہے، کیا عزت بڑھ رہی ہے۔ اس بد نظری سے نفع تو کچھ نہیں، نقصان بہت ہے۔ آنکھوں کا نور ضائع ہو گیا، ساتھ ساتھ ایمان کا نور بھی ضائع ہو گیا، سکون بھی اندر کا ختم ہو گیا، ہاں عبادات کی حلاوت سے بھی محروم ہو گیا۔ بس اوقات مہینوں کی محنت سے جو نور نصیب ہوتا ہے وہ ایک لمحے کی بد نظری سے ضائع ہو جاتا ہے۔ بس اوقات مہینوں اور سالوں کی محنت سے جو نور حاصل ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کی بد نظری سے ضائع ہو جاتا ہے۔ رمضان بھر آپ نور اکٹھا کریں اور چند لمحوں کے لیے آپ بد نظری کریں، ایسا لگے گا بالکل خالی ہو گیا اندر سے۔ تو اس کا تصور رکھنا کہ بد نظری سے نفع کچھ نہیں، نقصان بہت ہے، تو اس گناہ سے نجات مل سکتی۔ اللہ اپنے خاص فضل ہی فرما دے، ورنہ آج اس گناہ سے بچنا کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں ہے، بڑا مجاہدہ ہے۔ نظروں کی حفاظت، اور اب تو اچھے خاصے لوگ بھی ایسے بے محابہ اور بغیر کسی لحاظ شرم و حیا کے آزادانہ عورتوں سے ملاقات ہے اور آزادانہ میل جول ہے۔ یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ اس کی برائی کا احساس بھی ختم، اس کی برائی کا احساس بھی ختم ہو۔ میرے عزیزوں، بد نظری کرنے والا شخص کبھی عبادات کی حلاوت نہیں پا سکتا، کبھی عبادات کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جہاں اسے موقع بھی ہے نظر ڈال لینے میں، کوئی قانونی طور پہ قانون کا خوف بھی کوئی نہیں اور کسی شرمندگی کا موقع بھی نہیں، ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کا خوف پیش نظر ہے اور اپنی نظر بچا لیتا ہے تو اللہ اسے ایمان کی ایک حلاوت نصیب فرما دیتا ہے، ایمان کی ایک حلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ نظر بد کے تقاضے کے وقت تقاضا کر رہا ہے کہ ڈال لو، دیکھ لو، دل کو یہ تسلی دیتا ہے کہ جس گناہ سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو اس کو کرنے سے کیا حاصل۔ تحریر فرمایا یہ نہایت نافع اور مؤثر مراقبہ اور خیال ہے، یعنی اس چیز کا خیال رکھنا کہ نفع تو ہے کچھ نہیں اور بلا وجہ نظر ڈالنے سے کیا فائدہ، ہاں نقصان بہت ہے، نقصان بہت ہے۔ ایک صاحب طالب علم نے لکھا کہ چلتے پھرتے اگر کسی لڑکے یا عورت پر نظر پڑ جاتی ہے تو بندہ فوراً نظر کو ہٹا لیتا ہے۔ اب دریافت کرنا ہے نظر اول معصیت ہے یا نہیں۔ تحریر فرمایا اس نظر اول میں قصد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر بالقصد نظر ڈالی تو اول نظر ڈالنے سے بھی نقصان ہوگا، اور اگر اچانک پڑی اور پھر فوراً ہٹا لی تو اس کا نقصان کوئی نہیں۔ اچھا کہتا ہے پہلی تو معاف ہے، اس لیے پہلی خوب دیکھ لیتا ہے کہ ہٹانی نہیں ہے، ہاں تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ اور جب پتہ ہے کہ یہاں عام طور پہ یہ مخلوق کھڑی ہوتی ہے تو وہاں نظر اٹھانی نہیں چاہیے،
میں عرض کر رہا ہوں مجاہدہ بہت ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں اور بڑے قدردان ہیں کہ یہ میرا بندہ میری خاطر کتنا مجاہدہ کر رہا ہے، تو اللہ پھر نور بھی تو اسی شان سے عطا فرمائیں گے۔ بس اوقات ہزاروں نفلی عبادت سے وہ نور نہیں ملتا جو کسی گناہ کے بچنے پر اللہ وہ نور نصیب فرماتا۔ ہزاروں عبادات پر وہ نور نہیں ملتا کرنے سے جو گناہ سے بچنے پر اللہ نور عطا فرماتا۔ اور بس اوقات جس راستے سے ایمان کا نور جاتا ہے وہ نور پھر پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اسی راستے کا مجاہدہ نہ کرے۔ اگر بد نظری سے یہ نور گیا تو مجاہدہ کر کے نظر کی حفاظت کرنی ہوگی، تب جا کے یہ نور واپس لوٹے گا، تب جا کے یہ نور واپس لوٹے گا۔ ایک طالب علم لکھا، چلتے پھرتے اگر کسی لڑکے یا عورت پر نظر پڑ جاتی ہے تو بندہ فوراً نظر کو ہٹا لیتا ہے۔ اب دریافت کرنا ہے نظر اول معصیت ہے یا نہیں؟ تحریر فرمایا اس نظر اول میں ارادہ ہے، قصد ہے یا نہیں؟ اگر حدوث میں قصد نہ ہو تو اس کے ابقاء میں قصد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ابقاء میں قصد نہ ہو تو اس نظر سے جو صورت ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس کی ابقاء یا اس سے تلذذ قصد ہوتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتا، جیسے دھوئیں میں، کیونکہ وہ نفسانیت سے ناشی ہوتی ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ نظر کی بلا ارادہ پڑ گئی، لیکن اس نظر کی جو تصویر ہے وہ بھی دل میں نہیں رکھی، وہ بھی نہیں رکھی، اس کا خیال بھی دل میں نہیں رکھا، تو پھر اس کا نقصان نہیں۔ ایک یہ کہ نظر ڈالی بالقصد ارادے سے، اس کا گناہ ہوگا، یا اچانک پڑی لیکن اس کی جو منظر تھا وہ تو اپنے دل میں اچانک نہیں رکھی نا، اس کو تو مستقل باقی رکھا، سوچنے لگ گیا، اس کو باقی رکھنے لگ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی نحوست ہوگی، تو یہ بد نظری کا پھر اثر پڑے گا۔ فرمایا ہزار ریاضات اور مجاہدات سے وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو اللہ تعالی کی جانب سے ایک جذبہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہزار پنکھے ایک طرف اور قدرتی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ایک طرف۔ ہزار پنکھوں سے وہ ٹھنڈک نہیں مل سکتی جو اللہ کی طرف سے ایک قدرتی ٹھنڈی ہوا چلے، ہاں، تو ایسی ہزار مجاہدہ ایک طرف، لیکن اللہ فضل فرما دے اور اللہ کو رحمت، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، ہاں، اور وہاں سے جو جھونکا چل پڑے، جو بات وہاں سے بن جائے گی۔ تو جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے اور نفس پہ تکلیف ڈالتا ہے اور ہمت کر کے اللہ کے خاطر گناہ سے بچتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے فضل، اپنے فضل کی، رحمت کی ہوا چلتی ہے اور پھر وہ بات بن جاتی ہے۔ ایک طالب علم نے لکھا، مجھ کو موت سے بہت وحشت اور نفرت ہے، حالانکہ وہ ذریعہ خدا تعالی سے ملاقات کا ہے۔ تعریر فرمایا، بعض مسلم بزرگوں کو میں نے موت سے ایسا ہی ڈرتا ہوا دیکھا ہے، منشا اس کا ضعف قلب ہے جو بالکل مذموم نہیں۔ ضروری نہیں کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے موت سے وحشت ہو، یہ بس اوقات طبیعی بھی ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ آدمی اللہ سے ملاقات کے مزے سوچے اور اس کے انعامات سوچے اور اخروی راحت و آرام کو پڑھے اور سنے اور سوچے، تو انشاءاللہ یہ وحشت میں کمی آ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بشارت ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ کوئی وقت کا چھوٹا موٹا عہدے دار اور صاحب منصب ہمیں ملاقات کے لیے بلا لے، اف کیا خوشی ہوتی ہے۔ جانا 10 دن کے بعد ہے، لیکن اس کے تذکرے کیسے، اس نے مجھے بلایا ملاقات کے لیے،
اس نے بلایا مجھے ملاقات کی، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اور اگر وقت کا بادشاہ بلا لے، کسی ملک کا سربراہ بلا لے، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. ہاں، اور یہاں اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ملاقات کے لیے کہہ رہے ہیں، ملاقات کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کتنی اندر خوشی ہونی چاہیے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ. ہاں، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. فرمایا بدعتی سے نفرت کبر نہیں، البتہ اگر وہ توبہ کرے اور پھر بھی اس سے نفرت رہے تو یہ کبر ہے، ورنہ بغض فی اللہ ہے. من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، کسی گناہ کی وجہ سے اور کسی شرک کی وجہ سے اور کسی بدعت کی وجہ سے اس عمل سے اسے برا لگتا ہے اور اس سے شخص سے دور رہتا ہے، تو یہ کبر نہیں، یہ کبر نہیں. کبر کیا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لے اور پھر بھی اس سے نفرت کرے، یہ کبر ہے. یہ نیکی کا کبر ہے، یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی غلطی اور گناہ کی وجہ سے اس سے دور رہتا ہے، یہ کبر نہیں، یہ کبر نہیں. ایک طالب علم نے کلام مجید کی تلاوت کی فضیلت دیکھ کر چاہا کہ سوائے تلاوت کے سب اورات ترک کر دوں. تحریر فرمایا یہ بھی خبر ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خبر ہے کہ کسی چیز کی طرف زیادہ کشش اسی وقت ہوتی ہے جب دوسری چیزیں بھی ہوں، ورنہ اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے. یعنی فرمایا کہ تلاوت کی کثرت ضرور ہو لیکن کچھ نہ کچھ اذکار بھی رہیں. ہاں دیکھو نا، اگر مختلف چیزیں کھاتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا، ان کی لذت برقرار رہے گی. لیکن اگر روز ہی بریانی کھائے گا تو طبیعت اکتا جائے گی. ٹھیک ہے نا، مختلف چیزیں کھاتے رہے گا تو نہاری کا مزہ برقرار رہے گا. لیکن چند دن مسلسل ہی کھا لے، صرف وہی کھانی اور کچھ نہیں کھانی، کیا حال ہوگا. تو کسی چیز کی کشش اسی وقت رہتی ہے جب اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی رہیں. تو تلاوت کی کثرت ضرور ہو لیکن ساتھ ساتھ اذکار بھی رہے تاکہ تلاوت کی کشش برقرار رہے، ورنہ انسانی طبیعت ہے وہ اکتانے لگتا ہے. تو کچھ درود شریف بھی ہو، ہاں، اور کچھ جسے کہیں کہ اللہ کے بڑائی کے تعریفی کلمات بھی ہوں، دعائیں بھی ہوں، تو پھر طبیعت کی کشش تلاوت کی برقرار رہتی ہے. ایک طالب علم جو زیر تربیت تھا، اصلاح کا تعلق تھا، اس نے پوچھا بدنظری کی شکایت لکھ کر دعا اور علاج کی آسان صورت کی درخواست کی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا باوجود نیچی نظر کر لینے کے پھر بھی نظر اٹھ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے یہ سب کا ہی مسئلہ ہے. ہاں، کہ دعا بھی کیجئے اور کوئی آسان سا نسخہ بھی دے دیجئے. نظر نیچے رکھتا تو ہوں لیکن پھر نظر اٹھ جاتی ہے. حالانکہ حضرت والا کے فرمان کے بموجب عذاب دوزخ وغیرہ کو سوچتا ہوں، لیکن طبیعت کچھ ایسی مجبور ہو جاتی ہے جس کا روکنا دشوار اور شاق نظر آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے کوئی پکڑ کر دل کو ابھار رہا ہے. اس فعل بد سے نہایت ہی مجبور ہو گیا ہوں. اس کا حسب ذیل حضرت نے اس کا جواب دیا، ہر فن پڑھا، غیر اختیاری مسائب پر تو اجر ملتا ہے، غیر اختیاری مسائب پر تو اجر ملتا ہے. ان کی ازالے کی دعا بھی کرتا ہوں لیکن مسائب اختیاریہ یعنی معاصی پر نہ اجر ملتا ہے نہ اس کی ازالے کی دعا ہو سکتی ہے. ایک ایسی مصیبت ہے جو اختیار میں نہیں اور مصیبت آگے پڑ گئی، ٹھیک ہے نا، تو اس غیر اختیاری مصیبت پر تو اجر ملتا ہے اور اس کی ازالے کی دعا بھی کرتے ہیں. بیماری آ گئی، کوئی اور تکلیف ہے، لیکن یہ جو مصیبت ہے یہ مصیبت تو اختیاری ہے.
اپنے لیے خود مصیبت اختیار کی ہے، اپنے لیے خود مصیبت اختیار کی ہے، ورنہ اللہ نے تو یہ آنکھوں کی پلکیں ایسی بنائی ہیں کہ اگر آپ اس کے قریب کسی تنکے کو بھی کریں گے تو یہ خود بند ہو جائے گی، لیکن ہم نے اسے غلط استعمال کر کر کے اس کے اسپرنگ ڈھیلی کر دیے کہ جھکتی نہیں ہے، بلکہ جہاں جھکنے کی ضرورت ہے وہاں بھی کھل جاتے ہیں، اتنا بٹن خراب ہو گیا۔ تو یہ جو مصیبت بنائی ہے تو یہ اختیاری ہے، اپنے لیے خود مصیبت کا انتظام کیا ہے۔ اور فرمانے لگے مصائب اختیاریہ یعنی معاصی پر نہ اجر ملتا ہے نہ اس کے ازالے کی دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا ازالہ تو بندے کا اپنا فعل ہے، البتہ توفیق کی دعا ہو سکتی ہے، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ اس گناہ سے بچ جائے، توفیق کی دعا ہو سکتی ہے، وہ بھی تب جب آدمی ازالے کی کوشش بھی کرے، ورنہ نیری دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ اگر نیری دعا سے ہونا ہوتا تو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسی کیسی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، لیکن جب تک وہ خود نہیں کرے گا، جب تک وہ خود ہمت نہیں کرے گا، اسے بھی ہدایت نہیں ملتی، اسے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو دعا توفیق کی ہو کہ اللہ اسے توفیق دے دے، لیکن یہ مؤثر کب ہوگی؟ جب آدمی خود ازالے کی کوشش بھی کرے گا، بس دعا کر دے ٹھیک ہو جائے، ارے میاں ٹھیک ہوگا جب اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرو گے۔ اور سب سے بڑا سبب وہ ہے ہمت، اور اس کے متعلق جو عذر لکھا ہے وہ بالکل غلط، کہ نظر جھکا لیتا ہوں پھر ایسا لگتا ہے اندر سے کوئی ابھار رہا ہے اور پھر نظر اٹھ جاتی ہے، فرمایا یہ عذر بالکل غلط۔ ہاں تو توفیق تب ہی ملتی ہے جب آدمی ہمت کرتا ہے، ہمت کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا بھائی، یہ اختیاری گناہ ہے اور اس سے نجات نہ ملے، کوئی غیر اختیاری تو ہے نہیں، کوئی ناممکن چیز تو ہے نہیں، ممکن چیز ہے۔ سوچو کہ ایسے موقع پہ نفس میں تقاضا شدید ہو، تمہارا کوئی بزرگ موجود ہو جو تمہاری اس نظر اٹھانے کو دیکھ رہا ہو، تو کہا اس وقت بھی تم ایسی بے حیائی کر سکتے ہو؟ ابا ساتھ موجود ہو، کوئی بزرگ ساتھ موجود ہو، استاد ساتھ موجود ہو، بتاؤ پھر بھی نظر اٹھاؤ گے؟ ایسے بے حیائی کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر اللہ سے حیا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کی شان عظمت آدمی سے بھی کم ہے، آدمی سے بھی کم ہے۔ تو فرمایا ایسی بے حیائی کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو تم لا علاج ہو، اگر نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا نظر اب خود نہیں اٹھتی، نہ مجبوری ہوتی ہے، نہ رکنا مشکل ہوتا ہے، نہ کوئی ناممکن ہوتا ہے، نہ کوئی ابھارتا ہے، سب کچھ تم خود ہی کرتے ہو، تم اس کے خلاف پر بھی قادر ہو، تمہارا یہ عذر ایسا ہی ہے، ایسا بےہودہ عذر ہے، بےہودہ عذر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمت کی بات ہے، اور ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگی جائے اور دعا بھی کرائی جائے، بے شک دعا بھی کرائی جائے، لیکن ہمت شرط ہے، پھر اللہ رب العزت اس موذی گناہ سے محفوظ فرما دیں گے، اور اس کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ سچ بتاؤں اگر حرام سے یہ نظر بچ جائے، اللہ حلال محبتوں کی لذت نصیب فرماتا ہے۔ اگر یہ حرام کا عادی بن جائے تو حلال محبتوں میں وحشت سی محسوس ہونے لگتی ہے، وحشت سی محسوس ہونے لگتی۔ ہاں حرام میں شیطانیت آتی ہے، وہ خوبیاں دکھاتی ہے، پھر حلال کے اندر شیطان عیب اور کمزوریاں دکھاتا ہے، عیب اور کمزوریاں دکھاتا ہے۔ تو دنیاوی اور اخروی دونوں ہی اس میں بڑی خیر رکھی، اللہ نے اس گناہ سے بچنے میں بڑی خیر رکھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير أمرنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.